دوسرا یہ کہ ایرسٹوٹل کا جو روح کے حوالے سے تصور تھا وہ بھی بڑا مختلف ہے۔ ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ روح کو جسم سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ در حقیقت ایرسٹوٹل روح اس سینس میں، روح کا لفظ، سول کا لفظ اس سینس میں استعمال کر رہا ہے کہ جس سینس میں آج ہم مائنڈ یا ریزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کے جو ریزن ہے، جو اس کی عقل ہے، جو اس کی سوچ ہے، وہ ایرسٹوٹل کے لیے اس کی روح تھی، اس کی سول تھی۔ سول اور مائنڈ پرانی گریک فلسفی میں ایک ہی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ویسے بھی لوگ برین اور مائنڈ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے جس طرح سے آج سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ کہانی سناتا ہوں، چھوٹا سا ٹینجنٹ ہے کہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دماغ سے سوچتا ہے، لوگ یہ سوچتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دل سے سوچتا ہے۔ دل جو ہے وہ چیز ہے کہ جہاں پہ روح بیٹھی، جہاں پہ روح مقیم ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو اپنا دل دے دیا، تو یہ جو ایکسپریشن ہے یہ نکلا ہی اس چیز سے کہ ہماری جو روح ہے اس کے اندر بیٹھی، دل جو ہے وہ روح کا گھر ہے، اور ہم نے اپنی روح جو ہے، اپنی سوچ جو ہے، اپنی ایسنس جو ہے وہ کسی اور کو پکڑا دی۔ آج اب میڈیکل سائنس پیدا ہو گئی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم دل سے نہیں سوچتے، ہم اگر سوچتے ہیں تو دماغ سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ دماغ سے بھی نہیں سوچتے۔ بہرحال ہم دل سے نہیں سوچتے، دل تو صرف ایک مسل ہے جو کہ بلڈ پمپ کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، مگر لٹریچر میں وہ قدیم تصور جو ہے آج تک ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا ویلنٹائنس ڈے پہ ہم ایک دوسرے کو دماغ نہیں دیتے یا دماغ کی تصویر نہیں دیتے، ہم دل کی ایک تصویر دیتے ہیں۔ تو ایرسٹوٹل کا یہ تصور تھا کہ جو سول ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ جسم سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، سول ایٹرنل نہیں۔ اس چیز کو الکندی تو قبول نہیں کر سکتے۔ الکندی نے یہ کہا کہ جو تصورات، جو فارمز ہیں، جو ایسنس ہیں، وہ تو مادے کی نہیں بنی ہوئی، لہٰذا جو انسان کی ایسنس ہے وہ بھی مادے کی نہیں ہو سکتی، وہ بھی امٹیریل ہے، وہ بھی اسپرٹ کی بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا الکندی نے ایرسٹوٹل پہ اس پوائنٹ پہ ڈس ایگری کیا۔ الکندی نے اسٹوئک سے اور ایرسٹوٹل سے اور اس پورے گریک ٹریڈیشن سے ایتھکس کے بھی اصول اٹھائے، اخلاقیات کے بھی اصول اٹھائے۔ الکندی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مادی چیزوں کے ساتھ زیادہ وابستگی نہیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ سب سے اہم چیز انسان کی زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ پرسوٹ آف انٹلیکٹ جو ہے، علم کی جو جستجو ہے، وہ ہمیں خدا کی روشنی کے قریب پہنچاتی، وہ ہمیں ایک پیور انٹیلیجنس کے قریب پہنچاتی۔ خدا تعالیٰ کو وہ پیور انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ لہٰذا دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہ دنیاوی چیزیں کوئی ہمیں ضرورت نہیں، استعمال ضرور کریں آپ انہیں، مگر بنیادی اپنی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ اس چیز پر صرف کی جائیں کہ ہم علم حاصل کریں۔ الکندی نے ایرسٹوٹل کے پرابلم آف یونیورسلز کو کیسے حل کیا؟ پرابلم آف یونیورسلز آپ کو یاد ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، مگر ہم ان کی ایک جنرلائز کیٹیگری، ایک یونیورسل کیٹیگری بناتے ہیں۔ مختلف ہمیں گھوڑوں کی شکلیں نظر آتی ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام جو مختلف ہمیں گھوڑوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، اس تمام جو ہیں گھوڑے، ان کا ایک یونیورسل کیٹیگری بناتے ہیں۔ الکندی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو یونیورسلز کا علم ہے، یہ ہمیں بنیادی طور پہ فرسٹ انٹلیکٹ سے ملتا ہے۔ فرسٹ انٹلیکٹ کیا ہے؟ کون؟ گاڈ، نتھنگ ادر دین گاڈ۔ گاڈ جو ہے، خدا تعالیٰ جو ہیں، وہ انٹیلیجنس ہیں، وہ عقل ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ لہٰذا یہ ایک یونیورسل انٹلیکٹ ہے جس کے اندر سے ہم اب تھوڑی انٹلیکٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ انتہائی محدود انسانی انٹلیکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ خدا کی ڈیوائن انٹلیکٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔